آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ املی بن میٹرو اسٹیشن پر پاسپورٹ سیوا کیندر کا آغاز۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ریاستی وزیر پونم پربھاکر کے ساتھ کیا افتتاح، عوام سے استفادے کی اپیل۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔ منی کنڈا میں تعینات محکمہ برقی کے اے ڈی ای امبیڈکر کے مکانات پر اے سی بی کے دھاوے، 2 کروڑ روپے نقد رقم اور دستاویزات کیے گئے ضبط۔ تلنگانہ جاگرتی کے کارکنوں کی جانب سے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن دفتر کے روبرو دھرنا دینے کی کوشش، پولیس نے بنایا ناکام۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد کے جنوبی شہر کی عوام کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہوئی ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر املی بن میٹرو اسٹیشن پر پاسپورٹ سیوا کیندر کا آغاز ہو گیا ہے۔ منگل کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی موجودگی میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اس پاسپورٹ سیوا کیندر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، رکن کونسل ریاض الحسن آفندی، کلکٹر حیدرآباد داسری ہری چندنا کے علاوہ پاسپورٹ سیوا کیندر کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ آئی ایف ایس جے اسنیہا نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں بیرسٹر اویسی نے املی بن میٹرو اسٹیشن پر پاسپورٹ سیوا کیندر کے آغاز کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم برسوں سے جنوبی شہر کی عوام کے لیے پاسپورٹ سیوا کیندر کی کوشش کر رہے تھے، اور نہ صرف یہاں کی عوام بلکہ جنوبی تلنگانہ کی عوام کے لیے بھی یہ کافی سہولت رہے گی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ شخصی طور پر اس پاسپورٹ سیوا کیندر کے آغاز سے اطمینان ہوا ہے۔ حیدرآباد کے کئی نوجوان تعلیم اور بعض نوجوان روزگار کے لیے بیرون ممالک جاتے ہیں، اور ان کو بھی اس پاسپورٹ سیوا کیندر سے سہولت ہوگی۔ بیرسٹر اویسی نے وزیر خارجہ ہند اور وزارت خارجہ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے پولیس کی بھی ستائش کی، جو مؤثر طور پر پاسپورٹ درخواستوں کی انکوائری کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ سلاٹ میں کمی ہے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس بس اسٹینڈ میں، اس تاریخی بس اسٹینڈ میں پاسپورٹ سیوا کیندر کا آج یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے، اور میرے لیے بذات خود پرسنلی ایک بڑی اطمینان کی بات ہے کہ اس پاسپورٹ سیوا کیندر کے لیے برسوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ حیدرآباد کے اس علاقے میں، ساؤتھ حیدرآباد میں، یہاں پر اس طرح کا آفس کھولا جائے، کیونکہ یہ نہ صرف ساؤتھ حیدرآباد، جنوبی حیدرآباد کی عوام کے لیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جنوبی تلنگانہ کے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا فائدہ مند رہے گا، اور خاص طور سے میٹرو اسٹیشن میں اس طرح کا آفس کھولنا یہاں پر آنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اور ابھی ہم کو بتلایا گیا کہ کس طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ حیدرآباد میں جو پاسپورٹ آفس ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں، ان کا نمبر 5واں ہے۔ ممبئی ہے، بنگلورو ہے، لکھنؤ، چندی گڑھ کے بعد حیدرآباد کے پاسپورٹ آفس کا نمبر آتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو 1976 میں چنئی میں پاسپورٹ آفس ہوتا تھا، اور حیدرآباد اور اس وقت کے آندھرا پردیش کے لوگوں کو چنئی جانا پڑتا تھا۔ تو 76 کے بعد یہاں پر حیدرآباد میں پاسپورٹ آفس کھولا گیا، اور جتنے اس طرح کے سیوا کیندر کھولے جائیں گے، اس کا راز تعلق ہماری تلنگانہ اور حیدرآباد کے عوام کے ترقی سے اس کا ایک رشتہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں حیدرآباد کے نوجوان لڑکے لڑکیاں
बाहर के मुल्क को जाते हैं, बैरून मुल्क को जाते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, अपनी जॉब नौकरियों की तलाश में या नौकरी करने जाते हैं, तो समझता हूँ कि एक बहुत फायदेमंद चीज साबित होगी। मैं वजारत खारजा का शुक्रगुजार हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि उन्होंने हमारी इस पुराने मुतालबे को यहाँ पर इसको कबूल किया और यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट अमल में लाया गया है। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफिस से इस्तेफादा हासिल करें और यहाँ पर आकर आप अपने अपने पासपोर्ट्स को इशू करवाइए। और मैं लोकल पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी बताया गया कि बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से मुल्क में मुनक़िदा 7वें ऑल इंडिया फ्री जोन ड्यूटी मीट 2025 में मुख्तलिफ खेलों में मेडल्स हासिल करने वाली तेलंगाना के खिलाड़ियों ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना के खिलाड़ियों ने मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हुए मुकाबलों में 133 तमग़े हासिल किए, जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। आज वज़ीर आला से उन खिलाड़ियों की मुलाकात के मौके पर वज़ारत दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी रवि गुप्ता, महकमे जेल के DG सुमैया मिश्रा, IG मुरली बाबू, वरंगल रेंज के DGI संपत और दूसरे SPs भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीनाई से महरूम तलबा में मौसीकी के आलात तकसीम किए। महकमे बहबूद करीमनगर की जानिब से इन बच्चों को मौसीकी की तरबियत दी गई थी। वज़ीर आला ने बच्चों की तरफ से गाए गए गीतों की CD भी जारी की। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, GHMC विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने आज दिल्ली में मरकज़ी वज़रा राम मोहन नायडू और अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की। रियासती वज़ीर ने मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू से मुलाकात के दौरान कोत्तागुड़म में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में नुमाइंदगी की, जबकि मरकज़ी वज़ीर अनुप्रिया पटेल से खाद की क़िल्लत के बारे में तवज्जो दिलाई और रियासत तेलंगाना के लिए खाद की फ़रहमी की दरख्वास्त भी की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने RTGS लेंस और दूसरे उमूर पर कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद रेवेन्यू महकमा इत्मीनान बख्श खिदमात अंजाम नहीं दे रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि कलेक्टर्स के ज़ेरे मुशाहिदा आने वाली फ़ाइलों के मेयार की जाँच की जाएगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि आइंदा 2 माह में 100% फ़ाइलें ऑनलाइन होनी चाहिए। धांधलियों को रोकने के लिए फॉरेंसिक डेटिंग जैसी सहूलतें भी मुतारिफ की जाएंगी। 650 బెడ్లున్నాయి మొత్తం రాష్ట్రం అంతా. మెడికల్ సీట్స్ 650 ఉన్నాయి. నేను వస్తానే 7 మెడికల్కి ఇచ్చి 750 యాడ్ చేశాం. తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరూ కలిసి 9 వరకు ఇంకొక 450 యాడ్ చేశారు. ఆ తర్వాత నేను వస్తానే మళ్ళీ 1187 యాడ్ చేశాను. మళ్ళీ 19-20కి 2114 సీట్స్ యాడ్ అయినాయా, వరుస క్యుములేటివ్. అక్కడి నుంచి 300 మాత్రం 19-20 మన పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొక 14-19లో 450 సీట్లు యాడ్ అయినాయి. 95 2004 780 సీట్లు యాడ్ అయినాయి. అంతవరకు 650 ఉన్నాయి. అదే మరిగా 19-24 557 సీట్లు మాత్రం యాడ్ అయినాయి. మళ్ళీ 24 నుంచి 50 సీట్లు యాడ్ చేశాం. అంటే నేను సీఎంగా ఉన్నప్పుడు 1282 సీట్లు యాడ్ చేశాం.
تلنگانہ جاگرتی کے کارکنوں نے منگل کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے پاس دھرنا دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ BRS کی سابق لیڈر کی کویتا کی تنظیم تلنگانہ جاگرتی کے کارکنوں کا مطالبہ تھا کہ گروپ 1 امیدواروں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور فوری جاب کیلنڈر جاری کیا جائے۔ اس موقع پر پولیس کے ساتھ احتجاجیوں کی دھکم پیل بھی دیکھی گئی۔ ہندوستانی باکسر نکھت زرین نے ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ برائے خواتین 51 کلو کے زمرے میں ترکی کی باکسر سے مقابلہ ہار گئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے زرین نے کہا کہ وہ کوارٹر فائنل میں دنیا کی نمبر 1 باکسر سے ہاری ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی تیاری بہتر نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے وہ اچھا مظاہرہ نہیں کر پائی ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہیں، وہ اپنے اگلے مقابلے کے لیے محنت کریں گی۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے قسمت پور میں خاتون کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قسمت پور پل کے قریب جھاڑیوں میں خاتون کی لاش پائی گئی تھی۔ مقامی عوام کی اطلاع پر پولیس اور کلیوز ٹیم مقام واقعے پر پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مبینہ عصمت ریزی کے بعد خاتون کے قتل کے شبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ CCTV کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بلاگوڑے میں 13 ستمبر کو ہوئے معصوم بچے کے قتل کے معاملے میں پولیس نے اس کے حقیقی باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP ساؤتھ ایسٹ زون چیتنیا کمار نے بتایا کہ اکبر اور ان کی اہلیہ ثنا بیگم کو 2 بچے تھے جن کی عمریں 7 اور 3 سال تھی۔ 13 ستمبر کی درمیانی شب بچے کو گھر میں نہ پا کر ثنا بیگم نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ پولیس نے سلسلے میں 4 ٹیمیں تشکیل دی تھی۔ ثنا بیگم کے شوہر اکبر سے پوچھ تاچھ پر معصوم بچے کے قتل کا انکشاف ہوا۔ پولیس کے مطابق اکبر درمیانی شب بچے کے رونے کی آواز پر بیدار ہوا اور اس نے تکیے سے بچے کا گلا دبا دیا اور پھر لاش کو تھیلے میں رسی میں باندھ کر نیا پل سے موسی ندی میں پھینک دیا۔ شکایت ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کی۔ CCTV اور تکنیکی شواہد پر مقتول 3 سالہ بچے کے والد اکبر سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اکبر کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ تاریخ کو صبح 10:30 بجے کو ایک کمپلینٹ آئی ہے بنڈلگوڑا پولیس اسٹیشن کو۔ ایک کمپلینٹ کا نام ثنا بیگم ہے، انہوں نوری نگر میں رہتے۔ انہوں کمپلینٹ کا ڈیٹیلس کیا ہے تو ان کو 2 بیٹا ہے۔ اس کی چھوٹا بیٹا انس بول کے 3 سال کا بچہ ہے۔ انہوں رات میں مس ہوا گھر سے بول کے کمپلینٹ آئے۔ وہ کمپلینٹ کے بارے میں بنڈلگوڑا انسپکٹر دیویندر کرائم نمبر 317/2025 انڈر سیکشن 137 سب کلاس 2 کڈنیپ کے بارے میں کیس رجسٹر کرے۔ رجسٹر کرنے کے بعد بنڈلگوڑا میرے کو انفارمیشن دیے تو میں پورا 4 ٹیم فارم کرے۔ بنڈلگوڑا انسپکٹر دیویندر اور DI سرینواس SI سب کو ٹیم فارم کر کے یہ بچے رات میں سے کیسا کہاں چلے گئے بول کے ٹیم فارم کے چیک کر رہے۔ یہ چیک کرنے کے بارے میں ہمارا کو پورا پہلے ایگزامن کرے کمپلینٹ کو کیا کرتے انہوں کیسا ہوا۔ وہ کمپلینٹ بولے انہوں ڈیلی شام میں 6 بجے پیسہ جا کے پھر صبح آتے انہوں نیلوفر ہاسپٹل میں آؤٹ سورسنگ کے کام کرتے اور ٹائم پہ انہوں رات میں وہ بچہ 2 بچے رہتے، اس کے ساتھ ان کا فادر ساتھ رہتے۔ وہ کیسا ہوا کیا ہوا بولے تو فادر کو بلا کے کیا ہوا نائٹ میں ان کا امی نہیں ہے نا، تم اکیلا رہنا گھر میں، کیسا ہوا کیسا مس ہوا بول کے ان کو پوچھے تو انہوں ترکاری کا کاروبار کرتے۔ انہوں بھی ڈیلی 3:30 بجے کو ایسا گھر سے نکل کے گڑمل کا پور مارکیٹ جا کے ادھر محکمہ انسداد رشوت نے منی کنڈا محکمہ برقی کے ADE کی غیر محسوب اثاثیوں کے خلاف ان کے مکانات پر دھاوے کیے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ADE امبیڈکر کے مکانات پر 15 ٹیموں نے دھاوا کیا ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات آنی باقی ہے. دوپہر تک ملی اطلاعات کے مطابق بدعنوان عہدیدار کے مکان پر دھاوے کے دوران 2 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی ہے. آخری خبریں ملنے تک دھاووں کا سلسلہ جاری تھا. حیدرآباد میں اتوار کی رات ہوئی شدید بارش کے دوران مختلف مقامات پر 3 نوجوان پانی میں بہہ گئے. ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل پایا. افضل ساگر کے نالے میں رامو اور ارجن بہہ گئے تھے. ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل پایا. ہائیڈرا اور SDRF کے علاوہ پولیس کی ٹیمیں مسلسل ان کی تلاش میں مصروف ہیں. مشیرآباد میں 24 سالہ سنی نالے میں بہہ گیا تھا. اس کی تلاش جاری ہے. گزشتہ روز متعلقہ علاقوں کا ہائیڈرا کے کمشنر نے دورہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جنگی خطوط پر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. تلنگانہ پیداپلی ضلع کے سلطان آباد منڈل میں مانیرو کے پانی میں بھی بعض مزدور پھنس گئے تھے جنہیں رسیوں کی مدد سے مقامی عوام نے بچا لیا. علاقے میں پانی کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی تھی اور کئی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں. حیدرآباد کے نواحی علاقے اپل میں ایک سپٹک ٹینکر بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی. مقامی واقعے کے پاس ایک بس اور کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں تاہم وہ محفوظ رہیں. اس حادثے میں ڈرائیور کمار نائک شدید طور پر زخمی ہوا جسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. صبح کے اوقات میں یہ واقعہ پیش آیا اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا. پولیس نے بھی مقام واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں. بیویوں کے ظلم کے واقعات میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. تلنگانہ کے گدوال میں گھریلو تنازع کی وجہ سے خاتون نے اپنے شوہر پر گرم تیل ڈال دیا تھا. اطلاع ملی ہے کہ علاج کے دوران شوہر کی موت ہو گئی ہے. یہ واقعہ جوگالاما گدوال کے مالڈاکل منڈل کے ملندرودی دیہات میں پیش آیا. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے. تلنگانہ کے محبوب آباد گڈی گڈم تانڈا میں خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا کان کاٹ ڈالا. بتایا جاتا ہے کہ خاتون کے انیل نامی نوجوان کے ساتھ خاتون کے ناجائز تعلقات تھے اور اپنے اس ناجائز رشتے میں شوہر کو رکاوٹ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے سے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا. بتایا جاتا ہے کہ شوہر کو قتل کرنے کی کوشش کے دوران اس کا کان کٹ گیا اور وہ کس طرح جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. شوہر کا ہاسپٹل میں علاج جاری ہے جبکہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے. تلنگانہ کے بھدرادری کوتاگوڑم باٹی گوڈم دیہات میں حاملہ خاتون کی پلنگ پر ہی زچگی ہو گئی. خاتون کے گھر تک ایمبولینس پہنچنے سے قاصر تھی اور جب اسے درد ہو رہے تھے اسے ہاسپٹل پلنگ پر لے جایا جا رہا تھا. اسی دوران اس کی زچگی ہو گئی. بعد میں اسے آٹو کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا. خاتون صحت مند بتائی گئی ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے GHMC کمشنر RV کرنن اور واٹر ورکس کے MD کے اشوک ریڈی سے ملاقات کی اور مختلف ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور منظورہ کاموں کے آغاز کے لیے نمائندگی بھی کی. اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز علمدار والا جاہی، شفاعت علی، ونود بھارگو کے علاوہ دیگر موجود تھے.
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं और मेरे साथ में याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स जनाब अलमदार वाले जाई साहब, जनाब वासिफुद्दीन साहब, जनाब शफाअत साहब और दीगर लोग, हमने कमिश्नर GHMC से मुलाकात करके जो बैडली रोड डैमेज हुए हैं बरसात में उसको बनाने के लिए उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ जो भी पेंडिंग वर्क्स है उसको तेज़ी से कंप्लीट कराने के लिए भी हमने GHMC कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया है। GHMC कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन शादनगर पुलिस ने मवेशी के सरखे में मुलविस 7 अफराद को हिरासत में लिया और इनके कब्ज़े से 2,60,000 रुपये नकद रकम के अलावा 4 कारें और 7 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। पुलिस के मुताबिक शादनगर और रंगारेड्डी के मुख्तलिफ देहात से ये भेड़ बकरों की चोरी किया करते थे। हैदराबाद के एक होनहार लड़के ने मुल्क का नाम रोशन किया है। कविता ताइक्वांडो एकेडमी हैदराबाद के 7वीं जमात के तालिब इल्म मास्टर अरमान नाजिमुद्दीन ने 13 और 14 सितंबर 2025 को GMC बालायोगी इंडोर स्टेडियम गच्चीबौली में मुनक़िदा पहली एशियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में एक काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दिया। बासलाहियत मार्शल आर्ट्स और ब्लैक बेल्ट D2 के हामिल अरमान ने अपनी गैर मामूली महारत और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए अंडर 14 ज़ुमरे में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। उनकी कामयाबी एकेडमी उनके शहर और कौम के लिए बायस फ़ख्र है, जिससे बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने की तरगीब मिली है। क्लास में हूँ। 7th क्लास खत्म होने के बाद मैं मदरसा जा रहा हूँ। हिफ्ज़ है पहला पारा। मैं 3 इंटरनेशनल्स खेला, 2 बेंगलोर में, एक ऑनलाइन था एकेडमी मैच। रिसेंटली अब मैं खेला इंटरनेशनल, उसमें 2 गोल्ड मेडल्स है। स्टेट लेवल में कितने मैचेस खेले आप? स्टेट लेवल में 7। टोटल कितने मेडल्स आप तक ऑन करें? 35 मेडल्स। कितने ईयर से आप इसमें कराटे में? 5.5। कविता ताइक्वांडो एकेडमी। ये एकेडमी कहाँ पर है? डॉल्फिन रोड, अंबरपेट, हैदराबाद। कितने ईयर से आप? आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। इमलीबन मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के साथ किया इफ्तिताह। आवाम से इस्तेफादे की अपील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। मनीकुंडा में तैनात महकमे बरखी के ADE अम्बेडकर के मकानात पर ACB के धावे 2 करोड़ रुपये नगद रकम और दस्तावेजात किए गए जब्त। तेलंगाना जागृति के कारकुनों की जानिब से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन दफ्तर के रूबरू धरना देने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।